نہ جا مسافر سن، مال غیرہ ہمار پھرتے ہیں، جاگ سن سان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بیجار پھرتے ہیں۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ دار چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر ہوں گے، ایسے میں اندھیری قبر میں تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائے۔ اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج ضرور مل کر رہا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ اس کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے نگاہوں کے سامنے موت کو گلے سے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم کو روانہ ہو گئی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ پیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی؟ گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزا یاد کر جب جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی؟ نمبر 1، ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا یعنی موت کا فرشتہ تیرے پاس رضا الہی عز و جل کی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام۔ اور نمبر 2، دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اے آج کے زندوں اور کل کے مرحوموں، یعنی کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت پیکر فنون و حکمت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئے، اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود پاک ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ